کراچی کے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ممکنہ سمندری طوفان ڈیپ ڈپریشن گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مغرب جنوب مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن کراچی سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ کراچی کے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ممکنہ سمندری طوفان ڈیپ ڈپریشن گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مغرب جنوب مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بات کریں گے نمرہ ریاست سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، کراچی میں آج صبح سے یہ سسٹم تیزی سے اثر انداز ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ شہر کے بیشتر مقامات پر جو ہے وہ تیز بارش دیکھی گئی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کہیں ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہی بتایا گیا تھا کہ آج رات سے ہی تیز بارش متوقع ہے ممکنہ طوفان کے پیش نظر، اور اسی کے پیش نظر شہر میں تیز ہوائیں اور آندھی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی ممکنہ طوفان کے پیش نظر جو ہے شہر میں 150 سے 200 ملی لیٹر بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت شہر بھر کے مختلف مقامات جن میں اگر بات کریں تو شارع فیصل، ڈگ روڈ، شاہ فیصل کالونی، سی ویو کے اطراف کے علاقے، ڈیفنس، کالا پل، نرسری، صدر اور اطراف کے علاقے، بہادر آباد، طارق روڈ، شہید ملت روڈ اور کوکن سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ تیز بارش کا اس وقت سلسلہ جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جو رات گئے تک جاری رہے گا اور صبح تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج بھی صبح سے جو ہے اب تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور جو اب تک بتایا جا رہا ہے وہ 35 جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش جو ہے 35 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے زائد جو ممکنہ طوفان کے پیش نظر جو ہے وہ 150 سے 200 ملی لیٹر بارش کے امکان کا بھی جو ہے وہ امکان جو ہے بارش کا ظاہر کیا گیا ہے۔ اب تک جو ہے مختلف مقامات پر وقفے سے یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ممکنہ طوفان جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا، جو براہ راست اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن جو مختلف ساحلی پٹی پر جو رہائشی علاقے ہیں جن میں مبارک ولیج اور ابراہیم حیدری کے جو رہائشی علاقے شامل ہیں وہاں تک پانی آ سکتا ہے، جس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو بل بورڈز ہیں اور جو پرانے درخت ہیں وہ بھی گر سکتے ہیں۔ آندھی اور تیز ہواؤں کا جو ہے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طوفان کے پیش نظر 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور تیز بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا، اور یہی گرج چمک کے ساتھ جو تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا اس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ جی، شہر قائد میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے، سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سمندری طوفان کے کراچی پر اثرات، وقفے سے طوفانی بارش جاری ہے۔ ڈیفنس، بہادر آباد، شارع فیصل، گزری اور سی ویو سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ طوفان سے ساحلی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ سمندر میں نہانے اور ماہی گیری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پولیس نے شہریوں کو سمندر پر جانے سے بھی روک دیا ہے۔ کمشنر کراچی کی تمام ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ تمام نجی اور سرکاری اسکول آج بند رہیں گے۔ شہر قائد میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن، بتائیے گا، سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، شہر قائد میں مسلسل بارشوں سے عوام موسم جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ شہر کراچی جو ہے اس کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ کون یہ سڑکیں بنائے گا، کون یہ کھڈے بھرے گا، کون ان سڑکوں سے پانی نکالے گا۔ ایک جانب اپنے رحمت برس رہی ہے، لیکن دوسری جانب شدید اذیت اور آزمائش کا شکار ہیں شہری۔ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بارش ہو رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں؟ انجوائے تو کر رہے ہیں، مگر کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ سمندر دیکھیں بن گیا ہے، کوئی پریشان حل ہی نہیں ہے ادھر کا۔ حکومت کس کی؟ ہمیں یہ نہیں پتا یہاں پہ حکومت کس کی ہے، پتا تو چلا کس کی حکومت ہے۔ بچے روڈوں پہ جا رہے ہیں، لیڈیز روڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کب گڈھا آ جائے۔ پہلی بارش کے اندر آدھا ڈوبا تھا، دوسری بارش میں پورا کراچی ڈوب چکا ہے۔ ٹاؤن چیئرمینز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ خالی ٹی ویوں میں نظر آ رہے ہیں، روڈ پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ایک بندہ جا رہا تھا روڈ کے اوپر فیملی کے ساتھ، پانی کے اندر جا رہا ہے، گڈھا جب فیملی سمیت اندر پورا۔ جو سڑکوں پر موجود جو کھڈے ہیں، جو بڑے بڑے جو ہے وہ بارش کے باعث گڑھے بنے ہیں، اور وہ مقامات جہاں پہ چند روز قبل ہی کارپیٹنگ کی، پیون کاری کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ پہلی بارش برداشت نہیں کر پائے، اور صورتحال یہ رہی کہ وہاں پر بھی جو ہے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے، اور وہاں پر جو شہری گزر رہے ہیں وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ جی، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش جاری ہے۔ ڈیفنس، کلفٹن، صدر، کورنگی سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 30 اگست کو بہت زیادہ تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سڑکیں ابھی سے تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بات کرنے کے لیے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں بارش کا جو سلسلہ ہے وقفے سے جاری و ساری ہے، اور محکمہ موسمیات کی جاری کردہ پیشن گوئی کے مطابق شہر بھر میں 31 اگست تک بارش کا یہ جو اسپیل ہے بارش برساتا رہے گا۔ اور شہر قائد میں آج صبح سویرے سے ہی سرمئی بادلوں کا راج تھا، اور شہر قائد کے مختلف علاقے ایسے ہیں جس میں رام سامی رنچوڑ لائن، گلشن حدید، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ناصب آباد نارتھ، ناصب آباد سرجانی ٹاؤن، FB ایریا، ڈیفینس، کورنگی، لانڈی، ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش جو ہے وہ ہوئی ہے۔ کچھ علاقوں میں تیز ہوئی ہے تو کچھ علاقوں میں تیز ہوئی ہے۔ اور اگر 30 اگست کے حوالے سے بات کر لی جائے، مطلب آج جمعے کے حوالے سے بات کر لی جائے، تو محکمہ موسمیات کے جاری کردہ پیشن گوئی کے مطابق شہر بھر میں آج تیز بارش متوقع ہے، جس کے پیش نظر شہر کے جو سرکاری اور نجی اسکولز ہیں، کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکولز جو ہیں وہ بھی آج بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر یقیناً ہمیں تالاب جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ کراچی کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور کافی علاقوں میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے، جس میں رام سامی رنچوڑ لائن، ڈانڈی، اور اس کے علاوہ لالو کھیت، کریم آباد کے علاقے ہیں جہاں پر سڑکوں پر پانی موجود ہے، جس کے باعث جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بارش کی ممکنہ اسپیل کے حوالے سے بات کی جائے تو 30 اگست بروز جمعے کو تیز بارش کی توقع کی جا رہی ہے، اور کراچی بھر میں بادل جو ہیں وہ برسات جو ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور کل جو ہے ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، بلدیاتی اداروں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ میں بلدیات کی جانب سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے جو ہیں تمام تر بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، ہائی الرٹ ہے، اور تمام تر جو تیاری ہے وہ مکمل کرنے کی ہدایت جو ہے میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ تاہم اگر بارشوں کے انتظامیہ کو ہائی الرٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گزشتہ رات ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تیز بارش ہو گئی تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے، کئی روز تک شہر پانی میں ڈوبا رہے گا، تو اس میں محکمے کو الرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھروں میں بیٹھیں۔ حقیقت ہے کہ وسائل کم پڑ جاتے ہیں، اور جب بارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلے صرف اور صرف کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر تیاری کیے جانے کے حوالے سے جو ہے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو سب کچھ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا موسیٰ، لیکن اب جو کہ کل بارش کی جو متوقع بارش ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے محکمے نے اب تھوڑی بہت جو ہے کمر کس لی ہے، لیکن اب صورتحال کا جو اصل اندازہ ہے وہ کل ہی ہو سکتا ہے کہ اگر صبح سویرے جو ہے موسلا دار بارش ہو جاتی ہے اور وہ بہت طویل عرصے تک، گھنٹوں تک جو ہے جاری رہتی ہے تو شہر کا اس کے بعد کیا حال ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے جو ہے بارش کافی تیز، 15 سے 20 منٹ بارش جو ہے کافی تیز مختلف علاقوں میں شہر قائد کے وہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد کی اگر صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو محمود آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پانی جمع ہو گیا ہے، تو پانی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہے۔ بلدیاتی ادارے جو ہیں کام کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کرنے کے ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں اور یہ پریس ریلیزز جاری کر دی جاتی ہیں، لیکن حتمی طور پہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ لیکن کل جو ہے کیونکہ تیز بارش ہے، ممکنہ بارش، متوقع بارش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی کی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ تھوڑی بہت انہوں نے کمر کس لی ہے، لیکن اصل حقیقت کا اندازہ ہمیں کل ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم بارش جو ہے وہ ہوگی، یقیناً ہوگی، اور اس کا اثر ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی دیکھا کہ 12 بجنے سے قبل ہی بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی، موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک دم سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ شام میں یہ سلسلہ تھم گیا تھا، ہلکی سی فوار جو ہے وہ صرف ہو رہی تھی، لیکن ابھی یہ جو اسپیل ہے اس نے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طاقت دکھانا جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور کل محکمہ موسمیات اور سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کی جانب سے جو جاری کردہ پیشن گوئی ہے اس کے مطابق کراچی بھر میں بروز جمعہ 30 اگست تیز موسلا دھار بارش ہوگی، جس کے پیش نظر کمشنر کراچی نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کے تمام نجی اور سرکاری اسکول جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ اگر کمشنر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو واقعی کل بارش کے حوالے سے، تیز بارش کے حوالے سے کچھ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، ورنہ اتنی آسانی سے اسکول جو ہیں کمشنر کراچی کی جانب سے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن ایسا کوئی جاری نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ کل تیز بارش ہے، ممکنہ بارش کے پیش نظر کراچی کے تمام سرکاری اور نجی پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ بارش ہوگی، جم کر ہوگی، اس کے لیے ہمیں تیاری بھی رکھنی ہے۔ جیسے ہم لوگ الرٹ ہیں ویسے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بلدیاتی ہمارے نمائندگان ہیں وہ بھی بارش سے نپٹنے کے لیے جو ہے تیار ہیں اور شہریوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ جی
نالوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا سید زبیر راشد، کیونکہ ابھی اتنی بارش نہیں ہوئی لیکن ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ نالے اوور فلو ہو رہے ہیں. کوڑا جو نکالا گیا تھا وہیں پر ڈال دیا گیا اور اس وجہ سے وہ کوڑا واپس نالے کے اندر چلا گیا. اب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کئی فٹ پانی جمع ہو جائے گا کل تو؟ بالکل ایسا ہی ہے، پانی یقیناً جمع ہو جائے گا جب تک نالوں کی صحیح سے صفائی نہیں کی جائے گی. نالے جو ہیں جیسے ہی بارش ہوگی نالا اوور فلو ہو جائے گا اور وہ بارش کا اور نالے کا جو پانی ہے وہ سڑکوں پر آ جائے گا. اور ایسا ایک منظر ہم نے کچھ سال پہلے دیکھا بھی تھا کہ گجر نالہ جو ہے وہ اوور فلو ہو گیا تھا، جس کا سب آلودہ جو پانی ہے نازم آباد 2 نمبر، لیاقت آباد اور نازم آباد 4 نمبر کے جو گھر ہیں اس میں داخل ہو گیا تھا، جس کے حوالے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. نالوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی کے مختلف ایسے نالے ہیں جہاں پر صفائی تو کی گئی ہے، لیکن اصل اندازہ جو ہے وہ کل ہی ہو سکتا ہے کہ شہر کے جو نالے ہیں وہ اوور فلو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. بارش کتنی تیز ہوتی ہے، یہ جو بارش ہوگی وہ سڑکوں پر کتنا جو ہے نقصان پہنچائے گی، کتنا اثر انداز ہوگی، اور اس کے علاوہ نالے کتنے اوور فلو ہوں گے. تو تمام تر کارکردگی کا جو پول ہے وہ کل کھل سکتا ہے، لیکن ہم سب کو جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بھی تھوڑی بہت تیاری کرنی چاہیے. ہم نے پچھلے دفعہ دیکھا جب بارش کا جو سپیل ہے کراچی سے جب ٹکرا رہا تھا تو فلاحی اداروں کی جانب سے شہر فیصل پہ مختلف مقامات پر جو کیمپس ہیں، سہولت کار کیمپس ہیں، وہ قائم کر دیے گئے تھے. پانی کو نکالنے کی نکاسی آب کا کام مکمل کرنے کے حوالے سے جو کیمپس ہیں وہ قائم کر دیے گئے تھے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کچھ گاڑیاں وہ بھی تھیں، لیکن کچھ ایسے علاقے جیسے صرف شہر فیصل تک تو کراچی محدود نہیں رہتا نا، بہت سارے علاقے ہیں جیسے سائٹ ایریا ہے یا اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جہاں پر ایک ہیوی ٹریفک وہاں نہیں ہوتا لیکن لوکل جو ٹریفک ہوتا ہے علاقوں کا وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی یقیناً بلدیاتی اداروں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میئر کراچی خود بھی جائزہ بہت لے رہے تھے، ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی جائزہ لے رہے تھے، لیکن صرف جائزہ لینے سے ہی کام نہیں بنتا ہے، کام کو کرنا پڑتا ہے اور دکھانا پڑتا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ دعوے کوئی بھی کر لیں، تھوڑی سی بارش میں ہی شہر پانی پانی ہو جاتا ہے، تو کل اتنی ساری بارش اگر ہو جاتی ہے تو شہر کا کیا حال ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم کل ہی لگا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بارشیں جب کل ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہیں. اچھا زبیر، یہ بھی بتائیے گا کہ کالجز بھی بہت دور دور ہیں، یونیورسٹیز بھی بہت دور ہیں، شہر کراچی بڑا ہی اتنا ہے، تو کیا وہاں پر بھی جو ہے بند ہو سکتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی چھٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کالجز کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا محکمہ کالج ایجوکیشن کی. تاہم اگر یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کریں تو یونیورسٹیز بھی کل تمام تر یونیورسٹیز کھلی رہیں گی. صرف اور صرف وفاقی اردو یونیورسٹی میں کل ہونے والا منعقد ہونے والا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا. وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس اور جو عبدالحق کیمپس ہے اس میں کل انٹری ٹیسٹ کے جو ٹیسٹ ہونے تھے، داخلہ ٹیسٹ ہونے تھے، وہ کل نہیں ہوں گے. بارش کے پیش نظر یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تاہم کالجز کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ کالج ایجوکیشن کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، اور جو اسکول کا فیصلہ بھی آیا ہے تو وہ محکمہ تعلیم کی جانب سے نہیں آیا بلکہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے آیا ہے. اور کالجز بھی کل کھلے رہیں گے، اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی کل کھلی رہیں گی. صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. ہونا یہی چاہیے تھا کہ جامعات کو بھی کل بارش کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر جو ہے تیز بارش کے متوقع بارش کے پیش نظر کل یونیورسٹیز کو بھی بند کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. کالجز کو بھی کل بند رکھنا چاہیے تھا. جہاں پہ اسکولز کو بند اگر کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات یا کہ کہہ سکتے ہیں جو کالجز کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے اچھا کالجز کے حوالے سے میں تھوڑا بہت آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کالجز میں کیونکہ ایڈمیشنز ابھی چل رہے ہیں تو کالجز میں بچے تو فی الحال ابھی ایسی کوئی ان کی کلاسز کا عمل نہیں ہے. تاہم وہ اسٹوڈنٹس جو کہ داخلہ فارم جمع کرانے کی نسبت کالجز میں جا رہے ہیں تو ان کو دشواری کا سامنا ضرور ہوگا. باقاعدہ کلاسز جو ہیں ابھی فی الحال کالجز کی نہیں ہوں گی. جامعات کی کلاسز ضرور ہوں گی لیکن جامعات کے حوالے سے اوورال جامعات جو ہیں کل کھلی رہیں گی. ایسی کوئی یونیورسٹی اب تک ہمارے سامنے کسی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ ممکنہ بارش کے پیش نظر یونیورسٹی نے جو ہے کل تعطیل کا اعلان کیا ہو. صرف اسے وفاقی اردو یونیورسٹی میں کل جو انٹری ٹیسٹ ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں جس کی نئی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا. جی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اچھا زبیر، اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا کل کتنی بارش ہو سکتی ہے، آج کتنی بارش ہو سکتی ہے. اب اگلا دن شروع ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ انتظامیہ کو تو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، کوئی پیشگی اقدامات بھی کیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے یا نہیں؟
देखें, कल काफ़ी मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और बारिश के हवाले से मुमकिन तौर पर महकमा मौसमियात ने जो है हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। कल कराची में तेज़ बारिश जो है वो मुतवक्के है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज भी तेज़ बारिश हुई थी, कल भी इसकी तवक्कुआत जो है वो हमें देखने को नज़र आती हैं। तो तैयारी जो है थोड़ी बहुत की जा चुकी है, कुछ तैयारियाँ यकीनन अभी भी की जा रही हैं, लेकिन असल अंदाज़ा कल ये हो सकेगा कि बादल अगर बरसते हैं तो कितने बरसते हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ का तेज़ बारिश में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने नशेबी इलाकों का जायज़ा लिया। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का तेज़ बारिश में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने नशेबी इलाकों का जायज़ा लिया है। आपको बताते चलें कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, खदशात ज़ाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से और कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर भी मुतहरिक हैं। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश हमारे साथ होंगे। आपको बताते चलें कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर्स मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ का तेज़ बारिश में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने नशेबी इलाकों का जायज़ा लिया। बात करेंगे काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें, कमिश्नर कराची के वाज़ेह अहकामात है कि तेज़ बारिश में डिप्टी कमिश्नर आवाम की मदद के लिए मैदान में उतरे। इस हवाले से देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ ने तेज़ बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने नशीबी इलाकों का जायजा लिया है, साथ ही साथ बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स का उन्होंने मुआयना भी किया है। डीसी साउथ अल्ताफ साजियों ने अमले की कारकर्दगी को भी सराहा है, साथ ही साथ बारिशों के दौरान लोगों की खिदमत जारी रखने की तरगीब भी दी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में मुमकिना समुद्री तूफ़ान डीप डिप्रेशन गुज़श्ता मगरिब जनूब मगरिब की तरफ बढ़ने लगा है, जबकि समुद्री तूफ़ान के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने माहीगीरी पर पाबंदी लगाई है। कमिश्नर कराची की जानिब से आयद करदा पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि बारिशों के पेश नज़र तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स आज बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफ़ान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से माहीगीरों को कहा गया है कि आज से 31 अगस्त तक माहीगीर खुले समंदर में शिकार से गुरेज करें। कमिश्नर कराची ने समंदर में नहाने और तैराकी पर भी पाबंदी लगा दी है। कराची के शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में मुमकिना समुद्री तूफ़ान डीप डिप्रेशन मगरिब जनूब मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री तूफ़ान के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने माहीगीरी पर पाबंदी लगा दी है। कमिश्नर कराची की जानिब से आयद करदा पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बारिशों के पेश नज़र तमाम निजी और सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफ़ान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से माहीगीरों को कहा गया है कि आज से 31 अगस्त तक माहीगीर खुले समंदर में शिकार से गुरेज करें। कमिश्नर कराची ने समंदर में नहाने और तैराकी पर भी पाबंदी आयद की है। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफ़ान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से माहीगीरों को कहा गया है कि आज से 31 अगस्त तक माहीगीर खुले समंदर में शिकार से गुरेज करें। सिटी 21 की जानिब से क़यूमाबाद चौरंगी के अतराफ बारिश के पानी की निशानदही पर मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हो गए। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने चौक पॉइंट्स का दौरा किया और जल्द अज जल्द निकासी आप के लिए इक़दामात की हिदायत की। ताहा मलिक की रिपोर्ट। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। सिटी 21 ने कयूमाबाद चौरंगी के इतराफ जमा पानी की निशानदही की तो चेयरमैन कोरंगी टाउन भी मुतहरिक हो गए, चौक पॉइंट्स पर पहुंचे और जल्द निकासी आप की हिदायत की। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए बारिश में खिदमत इंजाम दे रहे हैं। कोशिश कोरंगी के आवाम को बल्दियाती मसाइल का सामना न करना पड़े। ज़्यादा बरसातें होनी है तो हम यहाँ रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, आवाम को मुश्किलात से बचाया जाए। ये हम खड़े हैं, हमारा पूरा स्टाफ खड़ा है, हमारे सारे चेयरमैन खड़े हैं। बेसिकली हमारा काम एक ही है, मकसद एक ही है कि हम लोगों को रिलीफ दें। कोरंगी के जितनी भी आवाम है
वो जहाँ से गुजरती हैं, मेन शाहराह है हमारी 12,000 की, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी के सदर जानी मेमन बोले कि बिला तफरीक काम कर रहे हैं, ये वक्त क्रेडिट लेने का नहीं काम करने का है। इस टाइम पर मैं पॉइंट स्कोरिंग की कोई बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ ये करना चाहूँगा कि इस टाइम पर हमें लोगों को की मदद करनी चाहिए और हमें निकलना चाहिए। बल्दियाती नुमाइंदे हों, MPs MNAs हों, अपने लोगों के लिए निकलें और मसाइल जो जितने भी हैं उनको हल करने की कोशिश करें। टाउन चेयरमैन ने मौके पर मौजूद अमले को जल्द पानी साफ करने की हिदायत दी ताकि ट्रैफिक की रवानी जल्द बहाल हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21।